मेरा नाम रीमा है और मैं एक बेटी की माँ हूँ जिसका नाम इनम है। इनेम अब 15 साल की हो चुकी है और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी मैं हर दिन उसमें एक नया रूप और एक नया तजस्सुस महसूस कर रही थी। इसकी मासूमियत के साथ साथ कुछ गैर मुतवक्का चीज़ें भी सामने आ रही थीं जो कभी कभी मुझे हैरान और दिल में छोटे खौफ के बादल छोड़ जाती थीं। इनम की ख्वाहिश है कि वो एक दिन डॉक्टर बने, लेकिन उसके जज्बात और छोटी छोटी आदत ने, जैसे हर हफ्ते मखसूस चीज़ें घर से लाने की दरख्वास्त करना, कभी कभी मुझे सोचने पर मजबूर कर देती थी कि ये सब क्यों। मेरे शौहर ज़फ़र सख्त मिजाज हैं, मगर दिल के अंदर वो भी अनम के लिए हर हद तक जा सकते हैं और इसी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ अरसा पहले हमारे मोहल्ले में रियाज चौधरी और उनकी बेटी सहर आए, जो इनम की क्लास फेलो भी थी। इनम अक्सर उनके बारे में सवाल करती और कभी कभी मैं महसूस करती कि उसकी दिलचस्पी सिर्फ पढ़ाई या मामूली बातों में नहीं, बल्कि कुछ और भी है जो मैं समझ नहीं पा रही। इनाम की करीबी सहेली महोश भी हाल ही मैं उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगी और कभी कभी वे हल्की शरारत या छोटी बातों के बहाने इनाम को बाहर बुलाकर देर तक साथ रहती। मैंने उसे पहली बार गौर से देखा तो यह एहसास हुआ कि इनाम अब बच्ची नहीं रही। इसके अंदर एक खुदमुख्तारी और तजस्सुस है जो कभी कभी खतरनाक भी लगता है। फिर वो रात आई जब सब कुछ बदल गया। मैं देर तक जाग रही थी कि अचानक महसूस हुआ जैसे दरवाज़ा खुल रहा है। मैं दौड़कर कमरे में गई, मगर इनम बस्तर पर नहीं थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें फूलने लगीं और मैं फौरन ज़फ़र को जगाकर पूरे घर में तलाश करने लगी। हर कोना देखा, हर कमरा छान मारा, मगर इनाम का कोई सुराग न मिला। ज़फ़र गुस्से और खौफ में पुलिस को कॉल करते हैं और थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर फ़हीम हमारे घर पहुंच गए। उन्होंने इनाम के कमरे का जायज़ा लिया, सवालात किए और पूरे इलाके में तलाश शुरू कर दी, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। जब महोश से पूछा गया तो उसने कहा कि इनीम रात को मेरे साथ पढ़ने आई थी और फिर वापस चली गई, मगर मुझे यकीन न आया क्योंकि इनियम हमेशा बताती थी कि वे ज़्यादा देर महोश के साथ नहीं रहती। अब हर तरफ सवाल ही सवाल थे। क्या ये अगवा है या कुछ और राज है जो अभी तक हमसे छिपा हुआ है? मेरा दिल धड़क रहा था और मैं सोच रही थी कि क्या मेरी बेटी वाकई महफूज है। रात के अंधेरे में हर लम्हा जैसे खौफ और तजस्सुस बढ़ता गया और मेरा दिल हर बार यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मेरी बेटी कहाँ है? अगले दिन सुबह से ही मेरा दिल बेचैन था। हर लम्हा इनियम के बारे में सोच रही थी कि वो कहाँ होगी और क्या कर रही है। मैंने फैसला किया कि आज छिपकर इसके कमरे में रात गुजारूंगी ताकि खुद जान सकूं कि वो वाकई क्या करती है। शाम होते ही मैं खामोशी से अपनी चादर संभाली और अनम के कमरे की तरफ बढ़ गई। जब मैं अंदर गई तो देखा कि वो अपनी मेज़ पर कुछ कागजात और छोटी छोटी चीज़ें बिछाकर गौर से कुछ कर रही है। दिल में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस पैदा हुआ, जैसे हर लम्हा कुछ ऐसा हो सकता है जो मेरी समझ से बाहर हो। मैंने छिपकर कमरे के कोने में बैठकर उसे देखा। इनम की हरकतें मासूम लगती थीं, मगर
اس کے ہاتھوں کی تیزی اور توجہ نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ کام شاید معمولی نہیں۔ وہ ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ اپنی کچھ عادات پر دھیان دے رہی تھی اور ہر چند لمحوں بعد جیسے کسی سے بات کر رہی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی راز کو چھپا رہی ہے۔ دل کے اندھیروں میں خوف اور تجسس کے ملاپ نے مجھے تھکا دیا، مگر میں ہمت نہیں ہاری۔ اچانک انعم نے وہ مخصوص چیز اٹھائی جو پچھلے ہفتوں سے مجھے پریشان کر رہی تھی اور اس پر کچھ کر کے اسے دوبارہ میز پر رکھ دیا۔ میری سانسیں رک گئیں، دل دھڑکنے لگا اور میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، کچھ ایسا ہے جو میری آنکھوں سے چھپا ہوا تھا۔ اگلے چند لمحے میں نے اسے غور سے دیکھا اور یہ احساس ہوا کہ میری بیٹی اب بچی نہیں رہی۔ اس کی زندگی میں کچھ ایسے پہلو ہیں جو میں کبھی سمجھ نہیں سکتی اور جو شاید خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ مجھے یہ راز جاننا ہے تاکہ اس کی حفاظت کر سکوں، مگر ساتھ ہی یہ خوف بھی تھا کہ اگر یہ راز باہر نکل گیا تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں نے دل میں یہ عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں گی اور اسے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی۔ رات گزرتی گئی اور ہر لمحہ انعم کی حرکتوں پر میری نظر جم رہی تھی۔ جیسے ہی رات ختم ہونے کو آئی میں نے محسوس کیا کہ انعم کا ہر عمل، ہر چھوٹی حرکت میں ایک گہرا راز چھپا ہوا ہے، اور میں جان گئی کہ اگلے دن سے ہماری زندگی میں ایک نیا اور غیر متوقع مرحلہ شروع ہونے والا ہے جو شاید ہماری سمجھ سے بھی باہر ہو۔ اگلی صبح میں اب بھی تھکی ہوئی اور پریشان دل کے ساتھ بیٹی کے کمرے میں موجود تھی۔ انعم ابھی سو رہی تھی اور میں چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی، ہر حرکت پر نظریں جمائے، ہر چھوٹی آواز پر کان دھرے۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور ہر لمحہ کچھ ایسا ہونے کا خوف محسوس ہو رہا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ جیسے ہی وہ جاگنے لگی میں نے فوراً محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں وہی مخصوص چیز ہے جو پچھلے کئی دنوں سے ہمارے لیے راز بنی ہوئی تھی۔ میں نے اسے قریب سے دیکھا اور دل دھڑکنے لگا۔ انعم کی معصومیت میں چھپی حقیقت، وہی خطرناک اور غیر متوقع حقیقت، بالکل سامنے آ گئی تھی۔ میری روح لرز گئی، مگر ماں ہونے کے ناطے میں نے خود کو سنبھالا اور فوراً فیصلہ کیا کہ ظفر کو اب تک نہیں بتاؤں گی، بلکہ سب کچھ اپنے اور انعم کی حفاظت کے لیے خاموش رہوں گی۔ میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور سوچا کہ اب وقت ہے کہ اس راز کا حل تلاش کروں تاکہ انعم کو اس خطرناک راستے سے بچایا جا سکے۔ دن گزرتے گئے اور میں نے چپ چاپ چارہ تلاش کرنے کی کوشش کی، انعم کو سمجھانے کی کوشش کی اور ہر لمحہ اللہ سے دعا مانگی کہ وہ میری بیٹی کی حفاظت کرے۔ آخر کار میں نے ریاض چوہدری کی بیٹی سحر سے مدد لینے کا فیصلہ کیا، جو انعم کی کلاس فیلو اور قابل اعتماد دوست تھی۔ سحر نے ہماری حالت دیکھ کر فوراً قدم اٹھایا اور مجھے یقین دلایا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گی کہ انعم کو اس گمراہ کن اور خطرناک ماحول سے نکالا جائے۔ ہم نے مل کر سحر کے والد چوہدری صاحب سے بات کی، جو ایک بااخلاق اور عزت دار انسان تھے، اور انہیں مکمل صورتحال سے آگاہ کیا۔ چوہدری صاحب نے فوراً کارروائی کی ہدایت دی، پولیس کے اعلی اہلکاروں کو معاملے میں شامل کیا
اور اس خطرناک سلسلے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے۔ چند دنوں کے اندر انعام کو اس ماحول سے نکالا گیا اور ایک محفوظ تعلیمی ادارے میں داخل کروا دیا گیا۔ اب انعام اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی تھی اور میں نے دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بیٹی محفوظ رہی۔ ظفر کو بھی پورا قصہ بتا دیا گیا اور اس نے غصے کے بجائے شکر ادا کیا کہ ہم نے بروقت قدم اٹھایا۔ اب انعام ہمارے ساتھ رہتی تھی، اپنی تعلیم جاری رکھتی تھی اور ہر دن ہمیں اپنی معصوم اور محفوظ شخصیت کے ساتھ خوشی دیتی تھی۔ یہ تجربہ میرے لیے سبق تھا کہ والدین کی نگہبانی، ہوشیاری اور اللہ کی دعا ہمیشہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور کبھی بھی کسی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم سب ایک نئی امید اور محفوظ زندگی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں ہر دن دعا کرتی ہوں کہ انعام ہمیشہ خوش اور محفوظ رہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریں۔